جی ناظرین السلام علیکم. آپ میرے ساتھ جس بھائی کو دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے عبدالمجید صاحب. 2005 کے زلزلے کے بعد 2 بچیاں 2 بچے اور بیوی کے ساتھ یہاں پہ راولپنڈی شفٹ ہو گئے. جب ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کیسی دکھ بھری داستان تھی، ایک کہانی تھی جو انہوں نے بتائی، اور مجھے خود بھی ایک افسوس اور دکھ ہوا کہ حکومتی اداروں نے وہاں پہ سب کو ریلیف دیا، ان کو بھی دیا ہوگا، مگر جو مستحق تھے وہاں تک نہیں سامان یا کچھ چیزیں پہنچ سکی. آئیں ان کی دکھ بھری داستان انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی ناظرین السلام علیکم. اس ٹائم موجود ہوں میں راولپنڈی راجہ بازار میں. عبدالمجید صاحب میرے سامنے اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2005 کے زلزلے کے بعد وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے راولپنڈی شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے جو داستان سنائی کشمیر کی اور جو وہاں پہ دکھ بھری جو داستان تھی، آئیں آپ کو سناتے ہیں انہی کی زبان. جب زلزلہ آیا ہے تو 2005 کے میں جو زلزلہ آیا ہے تمام آزاد کشمیر کے ضلع باغ، مظفر آباد، راولہ کوٹ، اس علاقے میں زلزلہ آیا ہے تو کسی کا مکان نہیں بچا. بہت سارے مکان گر گئے، لوگ فوت ہو گئے، اور خاص کر کے اس رات کو طوفانی بارش، لوگ درختوں کے نیچے اپنا وقت گزارا انہوں نے، اور کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ملی ان کو. دوسرے دن کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت ملا ہے. یہاں پاکستان سے اور میرپور سے ریلیف کا سامان جب گیا ہے تو اس وقت لوگوں کو آہستہ آہستہ راشن ملنا شروع کیا ہے، ملا ہے. لوگ بہت متاثر ہو گئے تھے، کوئی رہنے کا انتظام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے جا کے شیلٹر کے لیے 25,000 روپیہ دیا ہے کہ آپ شیلٹر بنائیں، اس میں گزارا کریں. پھر اس کے بعد پھر وہ شیلٹر بنائے، اس میں رہتے رہے. آگے سردی آ گئی، برفانی علاقہ تھا، اس میں سردیوں میں پھر گزارا کیا ہم نے. پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو کے یہاں پاکستان آ گئے تو ادھر کرائے پر رہتے رہے. اس وقت تک ہم کرائے پر رہتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں. بس انہوں نے گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں، کچھ لوگوں کو دیے ہیں، کچھ کو نہیں دیے ہیں. تو ہم ادھر ہی اپنا وقت ٹائم گزار رہے ہیں. بس. اچھا عبدالمجید صاحب، آپ کے نا وہاں پہ کچھ رشتے دار بھی ظاہر ہے اس ایکسیڈنٹ میں فوت شہید ہوئے ہوں گے. ہاں. تو آپ اپنی کوئی فیملی کا بتائیں واقعہ. جب زلزلہ آیا تو وہ بچ گئے، کچھ رہ گیا وہاں پہ. میری خالہ زاد ہمشیرہ مکان کے زد میں آ گئی تھی، اور ایک ان کی بیٹی آ گئی تھی، چھوٹی بیٹے کی بیٹی. اور اس کے بعد اور بہت سارے رشتہ دار آ گئے تھے، مکان کو نیچے آ گئے تھے. تو بس وہ پھر نکالے، ان کی ڈیڈ باڈیاں نکالی ہیں. کسی کے ہفتے کے بعد نکالی ہے، کسی کی 4 دن کے بعد نکالی ہے، کسی کے مہینے کے بعد نکالی ہے. تو وہاں جو ہے نا. اچھا وہاں پہ سنا ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ میں خود بھی باغ گیا تھا. باغ کے علاقے سے آپ؟ جی ہم باغ. وہاں پہ کچھ لوٹ مار بھی ہوئی. ہاں. آپ اس کا بھی کچھ بتائیں. کچھ پاک آرمی کا میں آپ سے پوچھوں گا. جی. جو لوٹ مار ہوئی آپ اس کا بتائیں کہ جب زلزلہ آیا تو لوگوں نے اپنے گھر بار پر بات چھوڑ کے چلے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ جب لوٹ مار ہوئی ہے تو کوئی انتظام نہیں تھا.
تو اس وقت جو ہے جس کو ہاتھ میں جس کو مال ملتا تھا وہی اٹھا کے لے جاتا تھا. تو جب آرمی گئی ہے، آرمی نے کنٹرول سنبھالا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کو مطلب راشن، کھانے پینے کی اشیاء، بسترے، رضائیاں یہ دیے آرمی والوں نے. آپ ایک میجر صاحب کا ایک واقعہ بھی بتا رہے تھے، آپ اونچا بولیے گا. وہ ہمارے آزاد کشمیر کے اسپیکر تھے، انہوں نے جو ہے وہ مکان کے نیچے آ گئے تھے. 4 دن کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی نکالی تھی ان کے بیٹوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا ایسا وقت آ گیا تھا ہم لوگوں پہ کہ ہمیں خفن کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، اور بستروں کے غلافوں میں ان کی ڈیڈ باڈیاں جو ہیں دفن کیے لپیٹ گئے. باقی جو بچے تھے، بچیاں تھیں پڑھائی والے، انہوں نے وہ سکولوں ہی میں وہاں ادھر ہی شہید ہو گئے. تو ابھی آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسی گزر رہی ہے؟ آپ بچوں کا جھولا چلا رہے ہیں آج کل، جی گزارا ہو رہا ہے؟ گزارا بہت مشکل سے کر رہے ہیں. مہنگائی اتنی ہو چکی ہے اچھا. کہ جس میں تقریباً اس وقت شہر ہو یا گاؤں ہو 20-25 روپے کی ایک روٹی ملتی ہے. تو اس میں بال بچے دار آدمی وہ کیسے گزارا کرے؟ ابھی بجٹ بھی آیا، تو بجٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بجٹ کے بارے میں ہمیں تو عوام کو تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. صحیح. ہاں، کوئی فائدہ نہیں ملا ہے، کیونکہ فائدہ تب ہوگا کوئی چیز رہے تو. صحیح. جب رہت کوئی چیز نہیں ہوا تو ہمیں بجٹ میں کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح ہے. دیکھیں اگر ڈالر کم ہوتا ہے اور پیٹرول سستا ہوتا ہے تو چیزیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں. ہاں بالکل بالکل. حکومت پہ انتظام نہیں کرنا چاہیے کہ اگر پیٹرول سستا ہوا ہے، ڈالر سستا ہوا ہے تو چیزیں بھی سستی ہوں. یہ تو ہونا چاہیے، حکومت کو یہ انتظام کرنا چاہیے. پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. بازار میں جاؤ، ایک دکاندار کا اپنا ریٹ ہے، دوسرے کا اپنا ریٹ ہے، سبزی والے کا اپنا ریٹ ہے، گوشت والے کا اپنا ریٹ ہے، مرغی والے کا اپنا ریٹ ہے. صحیح. تو آپ دن میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ بچے یہ میں جھولا بھی آپ کا دکھا رہا ہوں بیک گراؤنڈ پہ، تو آپ دن میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ ہم بہت اگر زیادہ کمائیں نا 200-300 روپیہ کماتے ہیں. اس میں کرایہ بھی دیتے ہیں اچھا. آنے جانے کا. گزارا مشکل ہے. 100-120 روپیہ ہمارا آنے جانے کا کرایہ لگ جاتا ہے. صحیح ہے. تو آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ہنر جانتے ہیں، کوئی کام جانتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں اس کے لیے، کوئی نہیں، بس یہی. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کو پنڈی مطلب اب عرصہ ہی ہو گیا جب سے باغ سے آپ ادھر آئے ہیں. جی تو ظاہر ہے یہاں پہ آپ کے رشتے دار وغیرہ بھی ہوں گے. جی. ہیں رشتے دار وغیرہ؟ ہاں رشتے دار ہمارے ہیں. اچھا. تو ابھی بھی باغ میں اگر ظاہر زلزلے کے بعد آپ جاتے ہی ہوں گے وہاں پہ. جی جی. بہن بھائی رشتے دار تو آپ کے وہاں پہ بھی ہوں گے. جی ہیں. تو جاتے ہیں آپ؟ ہاں جاتے ہیں. خوشی کرنے میں؟ جی جی. خوشی میں جاتے ہیں. آپ کی کتنے بچے ہیں؟ ہمارے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں. پڑھ رہے ہوں سارے؟ جی ایک بیٹی پڑھ رہی ہے، باقی پڑھ کے فارغ ہو چکے. بہت بہت شکریہ اپنا عبدالمجید صاحب. جی. ہم نے آپ سے 2005 کی جو دکھ بھری داستان تھی وہ آپ نے سنائی ہمیں. جی. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ وہ آپ کو صحت تندرستی دے. آمین. تو آپ کے اس دور میں جو بہن بھائی رشتے دار جو اللہ کو پیارے ہو، اللہ پاک ان کی وقت فرمائے. اس وقت میں قیامت کا منظر لوگوں نے دیکھا ہے، اچھا. لیکن بس جس نے مرنا تھا اس وقت میں مر گئے، جو جینا تھا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ.